اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شکر گزار بنو۔ مگر شکر گزاری کا معنی کیا ہے؟ جیسے پاکستان بنا تو اس کی شکر گزاری یہ ہے جھنڈیاں لگا لو، کپڑے بھی پہن لو اور چل پھر لو، اور بڑے لوگ لڑکیاں نچا لیں، گانے باجے اور سیر و تفریح، اور بس یہ پاکستان کا شکر ادا ہو گیا۔ یہ شکر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ سڑکوں پر چلو، جھنڈے لگاؤ، بس یہ اللہ کا شکر ہے کیا؟ معاذ اللہ تعالیٰ کی سمجھ بچانا ہے کہ بچے کو معمولی سی چمکتی چیز دے دو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ٹغاتے ہیں، ہماری اردو میں بولتے ہیں تڑفاتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ شکر یہ ہے زبان سے الحمدللہ، دل میں اللہ محسن ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اعضاء اللہ کے حکموں کی تعمیل میں استعمال، یہ ہے شکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بھی یہی شکر کرنا ہے کہ شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے الحمدللہ، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بننے کا شرف ملا الحمدللہ۔ تو جس ذات نے آ کر ہمیں دنیا کے سکون کی تعلیم دی، آخرت کی کامیابی والی باتیں بتائی ہیں، اس کا آ کر یہ تعلیم دینا اور یہ باتیں بتانا اس کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شکر گزار بنو۔ مگر شکر گزاری کا معنی کیا ہے؟ جیسے پاکستان بنا تو اس کی شکر گزاری یہ ہے جھنڈیاں لگا لو، کپڑے بھی پہن لو اور چل پھر لو، اور بڑے لوگ لڑکیاں نچا لیں، گانے باجے اور سیر و تفریح، اور بس یہ پاکستان کا شکر ادا ہو گیا۔ یہ شکر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ سڑکوں پر چلو، جھنڈے لگاؤ، بس یہ اللہ کا شکر ہے کیا؟ معاذ اللہ تعالیٰ کی سمجھ بچانا ہے کہ بچے کو معمولی سی چمکتی چیز دے دو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ٹغاتے ہیں، ہماری اردو میں بولتے ہیں تڑفاتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ شکر یہ ہے زبان سے الحمدللہ، دل میں اللہ محسن ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اعضاء اللہ کے حکموں کی تعمیل میں استعمال، یہ ہے شکر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا قصہ ایک دفعہ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور آخری حاضری تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اے کاش کہ ہم مدینہ طیبہ کے باشندے ہوتے تو ہر دن ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی، لیکن ہم تو ہندوستان کے باشندے ہیں، اس لیے اب ہمیں اپنے وطن واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو روضہ مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد شفیع جو میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں وہ اگر مدینے کا باشندہ بھی ہے تو مجھ سے دور ہے، اور جو میری سنت پر چلنے والا ہے اگر وہ دور ہے تو نزدیک ہے۔ تو اصل چیز تو یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سڑک بتانے آئے تھے جو جنت جاتی ہے، اور اس سڑک پہ چل کے دکھانے آئے تھے۔ ہم نے وہ سڑک چھوڑ دی اور خوش ہو گئے، بس حضور تشریف لے آئے، بس اس پر خوش ہو گئے۔ خوش ہوں لیکن خالی ظاہری خوشی نہ ہو، ایسے خوشی منائیں، ایسے خوش ہوں جیسے اللہ اور اس کے حبیب خوش ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اور آپ سے متعلق عظمت شان وغیرہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے موقعوں کی مناسبت سے خاص ان موقعوں کا بیان ایک مزاج بن گیا، اس لیے اس مزاج کی رعایت میں ہر خطیب کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں ایک آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تشریف لائے ہیں تمہارے پاس عظیم رسول جو تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی ہے اور وہ تمہاری مشقت نہیں چاہتے، حریص علیکم، تمہاری خیر کے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خصوصاً مومنین پر شفیق اور مہربان ہیں۔ لقد جاءکم، آئے ہیں تمہارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری امت کو بتائی جو جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت اللہ کا احسان سمجھے،
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کی تشریف آوری اللہ کا احسان ہے۔ کس لیے احسان ہے؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال بتاتے ہیں جن اعمال سے دنیا آخرت بنتی ہے، جن اعمال سے دنیا آخرت کا بھلا ہوتا ہے، جن اعمال سے دنیا آخرت کی کامیابی اور سعادتیں ملتی ہیں۔ دنیا میں چین و سکون ملتا ہے، آخرت میں جنت اور اللہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو جس ذات نے آ کر ہمیں دنیا کے سکون کی تعلیم دی، آخرت کی کامیابی والی باتیں بتائی ہیں، اس کا آ کر یہ تعلیم دینا اور یہ باتیں بتانا اس کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شکر گزار بنو۔ مگر شکر گزاری کا معنی کیا ہے؟ جیسے پاکستان بنا تو اس کی شکر گزاری یہ ہے جھنڈیاں لگا لو، کپڑے بھی پہن لو اور چل پھر لو، اور بڑے لوگ لڑکیاں نچا لیں، گانے باجے اور سیر و تفریح، اور بس یہ پاکستان کا شکر ادا ہو گیا۔ یہ شکر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ سڑکوں پر چلو جھنڈے لگاؤ بس یہ اللہ کا شکر ہے؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ کی سمجھ بچگانا ہے کہ بچے کو معمولی سی چمکتی چیز دے دو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ٹغاتے ہیں، ہمارے اردو میں بولتے ہیں ٹرخاتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ شکر یہ ہے زبان سے الحمدللہ، دل میں اللہ محسن ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اعضاء اللہ کے حکموں کی تعمیل میں استعمال، یہ ہے شکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بھی یہی شکر کرنا ہے کہ شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے الحمدللہ، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بننے کا شرف ملا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ دل میں اللہ کا احسان، رسول اللہ کا محسن ہونا، اور عمل سے پتہ چلے ہم اللہ والے ہیں اور ہم محمدی ہیں۔ سنت و شریعت پر ہر عمل کریں، ہمارا دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رونا ہنسنا خوشی غمی گھر بازار دفتر مسجد ہر معاملہ ہمارا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے شکر، اور یہ چونکہ ہم سے ہوتا نہیں اس لیے ہم تماشا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی بس اللہ کو خوش کر لیا، رسول اللہ کو خوش کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب تھے جناب مشتاق احمد، ان کا نام لکھا ہے مشتاق احمد، انہیں دل سے رسول اللہ سے محبت تھی، صرف ظاہر سے نہیں، دل سے رسول اللہ سے محبت تھی، تو وہ ہر ربیع الاول کو ذکر رسول کے پروگرام بناتے تھے۔ دل کے مخلص تھے، رسمی مسلمان نہیں تھے، اصل میں اصلی مسلمان تھے اور دل سے مخلص تھے، ان کی سمجھ اتنی تھی۔ تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا مشتاق ہم اپنے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتے، اپنی سنت و شریعت پر عمل سے جتنا خوش ہوتے۔ اصل تو یہ تھی، وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا قصہ ایک دفعہ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور آخری حاضری تھی، عرض کیا یا رسول اللہ اے کاش کہ ہم مدینہ طیبہ کے باشندے ہوتے تو ہر دن ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی، لیکن ہم تو ہندوستان کے باشندے ہیں، اس لیے اب ہمیں اپنے وطن واپس جانا پڑ رہا ہے۔ تو روضہ مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد شفیع جو میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں وہ اگر مدینے کا باشندہ بھی ہے تو مجھ سے دور ہے، اور جو میری سنت پر چلنے والا ہے اگر وہ دور ہے تو نزدیک ہے۔ تو اصل چیز تو یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سڑک بتانے آئے تھے جو جنت جاتی ہے، اور اس سڑک پہ چل کے دکھانے آئے تھے۔ ہم نے وہ سڑک چھوڑ دی اور خوش ہو گئے، بس حضور تشریف لے آئے، بس اس پر خوش ہو گئے۔ خوش ہوں لیکن خالی ظاہری خوشی نہ ہو، ایسے خوشی منائیں، ایسے خوش ہوں جیسے اللہ اور اس کے حبیب خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس عظیم رسول۔ رسول ان کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے رسول پیغمبر، لیکن رسول ان کے نام کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ بھی اپنا معنی رکھتے ہیں۔
ان دو پیش کا معنی ہے آئے تمہارے پاس عظمت والے رسول، رسول نہیں آئے، عظمت والے رسول آئے ہیں، عظیم رسول آئے ہیں، وہ عظمت رکھنے والے کہ جن کی عظمت کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے حسن و جمال والے، اے انسانیت کے سردار، آپ کے منور چہرے سے چاند کو نور ملا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتے، آپ کے منور چہرے کے نور سے چاند بھی منور ہوا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کی وہ تعریف نہیں ہو سکتی جو تعریف حق بنتا ہے، بس اتنا ہی کہتا ہوں، خدا کے بعد آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے۔ لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ پوچھتے گئے اور آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بناتے گئے۔ جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے سر مبارک بنایا، ویسے آنکھیں بنائی، ویسے پلکیں بنائی، ویسے ابروئیں بنائی، ویسے ناک بنایا، ویسے منہ بنایا، ویسے چہرہ بنایا، ویسے کان بنائے، ویسے ہاتھ بنائے، ویسے انگلیاں بنائی، ویسے پیٹ بنایا، ویسے پیٹھ بنائی، ویسے پاؤں بنائے، ویسی ٹانگیں بنائے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ لگتا ایسا ہے جیسے رب تعالیٰ پوچھتے گئے ہوں اور آپ کی چاہت پر بناتے گئے۔ حضور کی تعریفیں جتنی بھی کی جائیں کم ہے۔ لقد جاءکم رسول، عظمت والے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، ایسی عظمت والے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک کل کے کل انسان اور کل جن، کل نوری، کل ناری، کل عرشی، کل فرشی، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، لوح و قلم، عرش و کرسی، بحر و بر، کل کی کل مخلوقات ایک پلڑے میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوسرے پلڑے میں ہو، یہ سب نیچے ہیں، رسول اللہ اونچے۔ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے معراج کرائی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اور ساتویں آسمان سے اوپر عرش الہی کے تحت ساتوں زمینیں نیچے رہ گئیں، کل انسانیت نیچے رہ گئی، کل مخلوق نیچے رہ گئی، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے۔ اللہ نے سمجھایا یہ سارے نیچے ہیں، آپ اونچے ہیں۔ معراج ہی کی رات اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو اکٹھا فرمایا اور نماز کے لیے صف بندی کی گئی۔ حضور بھی صف میں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی صف میں ہیں۔ جمعت لی الانبیاء، آگے کون ہو، جماعت کون کرائے؟ آدم علیہ السلام باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، نوح علیہ السلام باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام باپ ہیں، لیکن سارے آباء پیچھے رہ گئے اور اللہ نے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، جبرائیل کو حکم دیا اس وقت امامت کے لائق ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دکھایا آپ سارے انبیاء سے شان میں آگے ہیں، اس لیے کہ امام وہ ہو جو لوگوں میں سے افضل ہو، اور امام وہ ہو جو لوگوں میں سے علم میں بڑھ کر ہو۔ جب جبرائیل نے آپ کو آگے کیا اور اللہ کے حکم سے کیا تو اللہ نے بتایا حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ مقام میں نہ علم میں، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ مقام میں نہ علم میں۔ افضل کو امام بنایا جائے اور سب سے زیادہ علم والے کو امام بنایا جائے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ افضل کو امام بناؤ اور سب سے زیادہ علم والے کو امام بناؤ۔ اور جب اللہ نے امام بنایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے بتایا یہ افضل ہیں، یہ عالم ہیں، سب سے زیادہ علم والے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو جو علم ملا علوم نبوت میں سے،
علوم نبوت میں سے۔ اور قیامت تک جس انسان کو جو علم ملے گا، علم شریعت، نیکی کا علم، دین کا عقل و فہم، اللہ نے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ایک مضمون کسی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، دوسرے نبیوں کو مقام ملا، جس کو جو ملا، جو شان ملی۔ آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، جتنی خوبیاں سارے نبیوں کو ملی وہ ساری جمع کر کے آپ کو دے دی گئی، وہ آپ میں ہیں۔ تو نبی بھی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور آدمی کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم کو کہ ہی نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، اپنے برابر مانتے ہیں۔ جی اب یہ اپنے برابر مانتے ہیں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریب میں جوش میں آ کر فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، فرمایا ہاں ہم نبی کو نہیں مانتے، کانے نبی کو نہیں مانتے۔ یہ جو مرزا قادیانی تھا، ہم کانے نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو تو مانتے ہیں، کانے نبی کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا یا آپ کی عظمت شان کو جو نہیں مانتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا۔ فضلت علی الانبیاء بخمس بست، مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی، بہت سی فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، فخریہ نہیں کہتا، اللہ کے احسان کے طور پر کہتا ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارے خاموش ہوں گے میں تقریر کرنے والا ہوں گا۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، انا اول من يدخل الجنہ، پہلا میں ہوں جو جنت کا در کھٹکائے گا، اور پہلا میں ہوں جو جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخل امتی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت بھی جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک میری امت نہیں جائے گی۔ حضور کی برکت سے حضور کی امت کو بھی شرف مل گیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو ویسے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا تھا یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے کہ یہ عظمت والا دن ہے ہفتے میں سے، اس دن کو عبادت کے لیے مناؤ کا معنی جشن نہیں، مناؤ عبادت کرو اس میں۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک نے ہفتے کو پکڑ لیا، دوسرے نے اتوار کو، جمعے کو نہیں پکڑا۔ جمعہ پہلے ہے، ہفتہ بعد میں اتوار، اب وہ ہفتہ اور اتوار بعد میں اور جمعہ پہلے، اور ہفتے اور اتوار والے آئے پہلے اور دنوں کے اعتبار سے ہو گئے پیچھے، اور ہم آئے بعد میں اور جمعے کے اعتبار سے ہو گئے پہلے۔ ایسے ہی نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے دوسرے ہوں گے، ہم آئے بعد میں ہیں، جائیں گے پہلے۔ اللہ نے مقام دیا ہے، رسول عظیم رسول۔ ایک حدیث پاک میں قیامت کے منظر میں ذکر ہے آدم ومن دونہ تحت لوائی بیدی لواء الحمد، آدم ومن دونہ تحت لوائی، قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دے گا، اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ کیسے؟ گویا یہ نبی بھی نبی کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اور ویسے بھی دوسری ایسی دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضور سارے نبیوں کے نبی ہیں، صرف امت کے نبی نہیں ہیں۔ عالم ارواح اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ میں جب تمہیں کتاب و حکمت دوں گا تو اگر تمہارے ہوتے جاءکم رسول، میرا عظیم رسول پیغمبر آ جائے، مصدق لما معکم، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہوگی میرا نبی تمہاری آسمانی کتاب کی تصدیق کرے گا۔ جب ایسا رسول آ جائے لتؤمنن بہ، ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، ضرور تم اس کی نصرت کرو گے۔ عہد دو قال اقررتم، پھر اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے آ جائیں تو ایمان بھی لاؤ گے اور نصرت بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے کہا ہمارا اقرار ہے۔ اس کے ذریعے سے اس کو بیان کر کے اللہ نے سمجھایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اے یہودیو خبیثو، اے عیسائی خبیثو، تم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس کو پکڑے ہوئے ہو، جس طرح تو انجیل کو پکڑے ہوئے ہو، وہ نبی، وہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کو بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی آپ پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم امتی ہو اور اپنے نبی کے راستے کے خلاف چلتے ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ حضور کی تشریف آوری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چل سکتا، تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی، انجیل، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چل سکتا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چل سکتا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، چلے گا تو ایک چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب کلمہ نہیں چلتا، جب شریعت نہیں چلتی، تو عیسائی اور یہودی رہیں کیوں؟ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور امتی نبی پر ایمان تو رکھتا ہے اور خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھتا۔ معلوم ہوتا ہے خالی دعویٰ ہے، خالی دعویٰ ہے کہ ہم یہودی ہیں، خالی دعویٰ ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اور اگر تحقیق کرو تو یہودی ملحد ہیں، بے دین ہیں، عیسائی ملحد ہیں اور بے دین ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تورات ہے نہ انجیل ہے، اور ہمارے پاس قرآن پاک۔ کتنا قرآن پاک جو حضور پر نازل ہوا تھا وہ پورا ہے یا ادھورا ہے؟ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ اس کا ایک حرف، اس کی ایک حرکت، اس کی ایک زبر زیر پیش، اس کا ایک نقطہ غائب نہیں ہوا۔ تو نبی تو یہ ہے جسے سارے نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس کسی یہودی نے یا عیسائی نے میرا مبعوث ہونا سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پاک میں بھی اس لفظ ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف ایک ہے، دین اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو دین اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ، قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا بندہ آخرت میں ہمیشہ کے خسارے والا ہے۔ لگائیں زور۔ بلکہ ہمارے اکابر تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے پچھلے نبیوں کے نام اور پچھلے نبیوں پر اترنے والی کتابوں کے نام نہ بتائے ہوتے تو آج یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے نبی کا نام معلوم نہ ہوتا۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے، انہیں اپنے آبا و اجداد کا بھی پتہ نہ چلتا۔ یہودی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں نا، بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو اب انہیں اپنے دادا یعقوب علیہ السلام کا کیا پتہ چلتا؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا کیسے پتہ چلتا؟ وہ قرآن نے بتایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان میں سے یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اور قرآن نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور کون تھے، ورنہ اگر اسلام نے یہ چیزیں محفوظ نہ کی ہوتی تو ان لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کون نبی تھے، کتابیں کیا تھیں۔ یہ بھی ان پر اسلام کا احسان ہے، مگر آج انسانیت میں ناشکری بہت زیادہ ہے، احسان فراموشی بہت زیادہ ہے۔ باپ کا احسان بھی نہیں مانتے، ماں کا احسان بھی نہیں مانتے، نبی کا احسان کیا مانے، خدا کا احسان کیا مانے۔ کتنے بندے ہیں جو خدا پر ناراض ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے دن رات کا نظام انسانیت کے لیے چلایا ہوا ہے۔ باقی مخلوقات تو انسان کی برکت سے آباد ہے، یہ سب انسان کے لیے چلا ہے۔ بطور مثال کے علماء فرماتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا ایک جلسہ گاہ ہے، پروگرام کرتے ہیں، عوام سننے والی ہوتی ہے، خطیب تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، علماء مقررین، یہ ساری کائنات جلسہ گاہ ہے، انسانیت سننے والی ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر خطیب ہیں۔ پہلے خطیب آدم علیہ السلام، اسی طرح پھر حضرت شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، زکریا، یحییٰ، ہود، صالح، لوط، شعیب،
اسی طرح حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اس جلسہ گاہ میں تقریر کرنے آئے تھے، عوام کو سمجھانے آئے تھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب خطیب حضرت آدم علیہ السلام تھے تو اس وقت کے انسان ان کی تقریر سننے والے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دور کے ان کی تقریر سننے والے تھے۔ میدان سجا رہا، انسانیت یکے بعد دیگر آتی رہی، اور جلسہ گاہ میں جو بڑا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جس کی خاطر اصل میں جلسہ گاہ سجایا جاتا ہے، وہ بالکل اخیر میں تقریر کیا کرتے ہیں۔ اب سمجھو تو صحیح، کیا جس کی خاطر جلسہ گاہ سجایا جاتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو عظیم ہوتا ہے، جو بڑا خطیب ہوتا ہے، وہ بالکل اخیر میں تقریر کیا کرتا ہے۔ ساری دنیا کی جلسہ گاہ میں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم خطیب کو سب سے اخیر میں منتخب کیا۔ اس آخری خطیب کے بعد اور کوئی خطیب نہیں ہے بس، اور آخری خطیب بڑا خطیب ہوا کرتا ہے، اس لیے حضور سے بڑا کوئی ہے۔ اور اس آخری خطیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطیب کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی، گویا اپنی اس تقریر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ بھی انجام دے گئے۔ اسٹیج سیکرٹری کون ہوتا ہے؟ وہ جو اعلان کرتا ہے جی کہ ابھی فلاں آنے والا ہے، وہ اعلان کرتا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ بھی انجام دیا۔ قرآن پاک میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور عظیم رسول آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا۔ تو اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ انجام دے گئے کہ میرے بعد حضور آقا نامدار محبوب کبریا خاتم الانبیاء حضرت سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضور کا نام کیا ہے؟ دو نام ہیں حضور کے بڑے، ویسے حضور کے بہت سے نام ہیں لیکن بڑے دو نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد، یہ دو بڑے نام قرآن پاک میں دونوں نام آئے۔ ایک یہی آیت جو پڑھی ابھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور لفظ محمد قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے، تو حضور کے دونوں نام ہیں۔ یہ نام بھی عجیب ہیں، سبحان اللہ۔ محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ عظیم ہستی جن کی خوبیاں، جن کے کمالات، جن کے اوصاف، جن کی شان اتنی بلند ہوگی، اتنی بلند ہوگی، اتنی بلند ہوگی کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد کا معنی ہے، سب سے زیادہ تعریف جس کی ہوگی وہ حضرت سیدنا محمد۔ جناب عبد المطلب کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا، اور حضرت آمنہ کے خوابوں میں اللہ نے ڈالا تھا، یہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ یہ تو محمد اور احمد، احمد حمد سے ہے، محمد بھی حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے۔ احمد کا معنی کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی، یہ کل انسانیت اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد اور شکر کرنے والی ہوگی اور ہوئی ہے، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی جتنی حمد اور شکر حضور کرنے والے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ معنی ہے احمد کا کہ اللہ کی آپ سے بڑھ کر حمد کرنے والا کوئی نہیں۔ علماء طلبہ جانتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے۔ اللہ کا نام ہے محمود، حضور کا نام ہے محمد، یہ اس لیے تاکہ حضور کی یہ عظمت دلوں میں ہو، حضور کا احترام کیا جائے۔ لقد جاءکم رسول، عظیم رسول تمہارے پاس آئے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نصیب فرماوے۔